بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2260 اینڈ آنورڈ۔ کتاب الاجارہ، اجرت اور مزدوری سے متعلق احکام و مسائل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند قرات کے عوض بکریاں چرائیں۔ یہود کو خیبر کی کھیتی باڑی کے لیے رکھا گیا۔ صحیح بخاری۔ مشرکین سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ ہجرت کا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ 2264۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بنو ویل کے ایک شخص کو جو راستہ بتانے میں ماہر تھا بطور گائیڈ رہنما مقرر کیا، حالانکہ وہ کفار قریش کے دین پر تھا۔ ان دونوں نے اپنی اونٹیاں اس کے حوالے کی اور اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ 3 راتوں بعد تیسری رات کو صبح اونٹنیاں لے کر غار ثور میں آئے۔ چنانچہ وہ حسب وعدہ تیسری رات کو صبح دونوں سواریاں لے کر وہاں گیا۔ صحیح بخاری 2267۔ یہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس میں وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تو وہ ایک دیوار گری ہوئی تھی تو اس کو گرا دیا، اس کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ کو اس کی مزدوری لینی چاہیے تھی۔ اس شخص کا گناہ جو مزدور کی اجرت نہ دے۔ 2270۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے خلاف مدعی ہوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام کے واسطے سے کسی کے ساتھ عہد و پیمان کیا پھر عہد شکنی کی، عہد شکنی کا مرتکب ہوا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو غلام بنا کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت ہڑپ کر گیا۔ تیسرا وہ جس نے کوئی مزدور رکھا، اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کو مزدوری نہ دی۔ عصر سے رات تک مزدور لگانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2272۔ یہ پھر وہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، پیچھے حدیث سے گزر چکی ہے کہ وہ 3 آدمی ہوتے ہیں، وہ غار میں پھنس جاتے ہیں، تو وہ پتھر آگے سے ہٹ نہیں رہا ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک کام جو ہے وہ گنواتے ہیں، اور نیک کام بتا کے پھر اللہ تعالیٰ تینوں کے نیک کام کے عوض میں وہ وسیلہ دیتے ہیں اپنے نیک کام کا، تو اللہ تعالیٰ وہ پتھر کو آگے سے ہٹا دیتے ہیں۔ جن میں سے، کیونکہ یہ مزدوری کا چیپٹر چل رہا ہے، تو ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو اینڈ میں سناتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور تھا، وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو میں نے اس کو کہا کہ وہ جو بھیڑیں اور بکریاں چل رہی ہیں وہ بھی تمہاری ہو، جو ان کے اوپر مزدور لگا ہوا ہے چرواہا ہے وہ بھی تمہارا ہے، تو وہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ یعنی اس نے انصاف اور جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، یعنی جو اجرت چھوڑ کے گیا سو وہ بڑھتی گئی، تو وہ ایک دن اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ
जानवरों का रेवड़ और एक गुलाम भी उसको साथ उसने दिया, यानी ये उसकी एक नेकी थी। इसलिए यहाँ पे इस हदीस को लाया गया है क्योंकि उसमें मजदूरी का और उजरत का जिक्र आ रहा है। सही बुखारी 2273। दलाल की उजरत। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमर से मना फरमाया कि बाज़ार में माल तजारत लाने वालों से आगे बढ़कर मामला तय किया जाए, और फरमाया कि कोई शहरी किसी देहाती का माल फ़रोख्त ना करे। रावी हदीस कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से दरियाफ़्त किया कि कोई शहरी किसी देहाती का माल फ़रोख्त ना करे, इसका क्या मतलब है? उन्होंने फरमाया इसका मतलब है दलाल ना बने। अच्छा, ये आजकल के जो ज़माने में दलाल या एजेंट हैं, उसके बारे में ये आगे लिखा हुआ है। आजकल हमारे यहाँ किसी कारखाने या फ़र्म का माल, क्योंकि आजकल तो ये रिवाज बन चुका है कि आप आगे अपने एजेंट लगाते हैं, अपना काम कराते हैं, तो वो उससे जो है वो उजरत लेते हैं। अगर किसी जायदाद खरीदनी फ़रोख्त करनी हो तो डीलर हज़रात के ज़रिए से फ़रोख्त या ख़रीदार जो है इसका कमीशन फ़ीसद के हिसाब से तय होता है। तो ये जायज़ इसको करार दिया है आज के ज़माने के हिसाब से। उस टाइम वो लोग पता नहीं किस तरह वो माहौल होगा उस टाइम के हिसाब से। आप वसल्लम ने फरमाया था कि इस तरह करना, आप मुहाकला ना करें, पहले काफ़िले को ना मिले जाके, उसको आने दें अंदर। और फिर वो देहात से लोग आते थे तो उसके बारे में फरमाया कि कोई शहरी जो है ना उसका दलाल ना बने। तो वहाँ पे फ्रॉड के अभी भी लोग फ्रॉड तो करते हैं, दलाल या एजेंट जहाँ पे भी बैठे हैं आपके साथ दो नंबरी तो कर जाते हैं, लेकिन उलमा का आज के ज़माने के हिसाब से उन्होंने उसको जायज़ करार दिया है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो है वो इजमा का जो मामला है उसमें भी रुख्सत दी है कि आप इजमा कर लें। पूरी उम्मत का जो है वो क्यास और इजमा जो है, तो इससे भी दीन साबित होता है। तो इजमा अभी उम्मत का हो चुका है कि ये चीज़ जो है वो जायज़ है। अभी जिस तरह देखें आप, खून जो है, खून का कारोबार जो है हराम है, लेकिन वो जो आजकल ऑपरेशन थिएटर वगैरह में खून बिकता भी है, लोग बेचते भी हैं, तो बॉडी पार्ट्स भी लोग बेच देते हैं बहुत का। खैर बॉडी पार्ट्स तो बेचना ये ठीक नहीं है, लेकिन खून के बारे में तो सही है। खून, हाँ, खून पे उजरत लेना इसके बारे में भी कंफर्म नहीं है, लेकिन खून ट्रांसफ़र करना एक दूसरे को ये जायज़ है। ये एक बड़ी अहम हदीस है कि दम का दम की उजरत लेना। अगर आपने किसी को दम डाला है, आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा ये काम ब्लैक में चल रहा है कि लोगों को रूहानी तौर पे इलाज करना और उनको फिर मरीज़ बना लेना, उनसे पैसे कमाना, ये तो एक अलग सा आजकल सिस्टम जो है वो शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पे दम करने के जो है ना वो चार्जेस लिए हैं सहाबा ने 2276। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, उन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा किसी सफ़र पर रवाना हुए। जाते जाते उन्होंने अरब के एक कबीले के पास पड़ाव किया और चाहा कि अहले कबीला इनकी मेहमानी करे, मगर उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान इस कबीले के सरदार को किसी जहरीली चीज़ ने डस लिया। उन लोगों ने हर किस्म का इलाज किया मगर कोई तदबीर कारगर न हुई। किसी ने कहा तुम इन लोगों के पास जाओ, यहाँ पड़ाव किए हुए हैं, शायद इनमें से किसी के पास कोई इलाज हो। वो लोग सहाबा कराम के पास आए और कहने लगे, ए लोगो,
ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، ہم نے ہر قسم کی تدبیر کی مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا، کیا تم میں سے کوئی اس چیز کا علاج ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، اللہ کی قسم میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، لیکن واللہ تم لوگوں سے ہم نے مہمانی کی خواہش کی تھی، تم نے اسے مسترد کر دیا، اب میں بھی تمہارے جھاڑ پھونک نہیں کروں گا جب تک ہمارے لیے کوئی اجرت مقرر نہیں کرو گے۔ آخر انہوں نے چند بکریوں کی اجرت پر ان کو راضی کر لیا۔ چنانچہ صحابہ میں سے ایک آدمی گیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے لگا تو وہ شخص ایسا صحت یاب ہو گیا کہ اس کے بند کھول دیے گئے تھے اور وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کی مقررہ اجرت ان کے حوالے کر دی تو صحابہ کرام نے آپس میں کہنے لگے، اسے تقسیم کر لو، لیکن دم کرنے والے نے کہا، ابھی نہیں، ابھی نہ تقسیم کرو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اس واقعے کا تذکرہ کریں گے اور معلوم کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطلب کیا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے جھاڑ پونچھ کی جاتی ہے؟ پھر فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، انہیں تقسیم کر لو، بلکہ اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ 2277 صحیح بخاری۔ سینگی لگوانے والے کی اجرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور سینگی لگانے والے کو اجرت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور حجام کو اس کی اجرت دی۔ اگر آپ حجام کی اجرت مکروہ خیال کرتے تو اسے نہ دیتے۔ حجامہ، حجام۔ 2280 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگواتے تھے اور کسی مزدوری میں کمی نہیں فرماتے تھے۔ فاحشہ عورت اور لونڈیوں کی کمائی، یعنی یہ جو غلط کام بدکاری سے لوگ پیسہ کماتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کی کمائی حرام ہے۔ 2222 حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی اور کاہن کی شرینی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی بدکاری کی کمائی سے منع کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جفتی کرانے کا معاوضہ لینے سے منع فرمایا۔ یہ جو صحیح بخاری 2285، صحیح بخاری حدیث نمبر 2286، حضرت نافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرعی اراضی کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الاجارہ، دی بک آف ہائرنگ، کنسرننگ ہائرنگ۔ صحیح بخاری
صحیح بخاری 2267. صحیح بخاری حدیث نمبر 2268. صحیح بخاری حدیث نمبر 2270. صحیح بخاری حدیث نمبر 227071. صحیح بخاری حدیث نمبر 2272 2272. صحیح بخاری صحیح بخاری 2273. ڈبل 276. صحیح بخاری. صحیح بخاری 22822283. Narrated Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, the Prophet prohibited the earnings of slave girls through prostitution. 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 Narrated Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, the Prophet forbade taking a price for animal copulation. Copulation. Sahih Bukhari 2285 2286.